آج جو عدالت میں ہوا عدت کیس کے کانٹیکس میں، وہ میرا خیال آپ لوگوں نے بھی اس کا وہ تماشا دیکھا ہوگا. ہمارے بھی لوگ گئے ہوئے تھے، یہ نعیم پنجوتا بھی وہاں تھے، انتظار کو بھی میں نے بلایا، وہ بھی شاید آ جائے. انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اندر کس قسم کی زبان بولی گئی. مانیکا صاحب نے خان صاحب کی ذات کے بارے میں کیا کیا القاب جو ہیں وہ بیان کیے، کس کس طریقے سے انہوں نے انتہائی غلیظ اور گندی زبان استعمال کی. اور اس میں جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ہمارے لائرز نے بسا اوقات جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ جی آپ اس کو روکیں، آپ اس کو کہیں کہ اس قسم کی گفتگو نہ کریں، لیکن جج صاحب نے پتہ نہیں کن وجوہات کی وجہ سے بالکل اس میں انٹروین نہیں کیا، اور وہ 10 منٹ جو اس نے مانگے تھے وہ 10 منٹ گزرتے گزرتے 30 سے 40 منٹ ہو گئے. اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے انہوں نے جج صاحب میں اپنی لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا، اور جج صاحب نے فوری طور کے اوپر کہا، جو کہ پہلے وہ انکار کر چکے ہوئے تھے، کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں آپ میں فیتھ نہیں ہے اور آپ اس کیس سے علیحدہ ہو جائیے. تو آج میرا خیال ہے کہ اندر خانے بہت پریشر ان کے اوپر ڈال دیا گیا تھا. سو ججمنٹ آج سنانے کی بجائے انہوں نے جو دوسری پارٹی تھی ان کے پہلے وکیل کو کہا کہ آپ اپنا کیس دوبارہ بیان کریں، اور پھر مانیکا صاحب کو کہا جی کہ آپ انہوں نے انٹرونشن مانگی تو ان کو فوری طور کے اوپر گرانٹ کی گئی. اور اس کے بعد جب ریلیز گفتگو کے بعد جب ایک نئے سرے سے جج صاحب میں لیک آف کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا تو انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی یہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھجوایا جائے. میرا خیال ہے کہ ہر ایک بندہ جس کے پاس شاید آنکھیں نہیں بھی ہیں اس کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالا گیا ہوگا، کس کس قسم کی ان کو دھمکیاں دی گئی ہوں گی، کس کس طریقے سے ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا ہوگا کہ انہوں نے سزا نہیں دینی، آج کیس کا فیصلہ نہیں سنانا. اور اسی لیے ہی آج یہ کیس جو ہے ایک اور جج کے پاس چلا گیا ہے. وہ اب میرا خیال ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد کہیں کیس لگوائیں گے. ایک طرف تو یہ انتہائی بھونڈے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے گئے تھے، اور جب وہ ایک ایک کر کے کریش ہوتے گئے تو اب یہ جو اسٹریٹجی ہے پاور ویلڈرز کی، صاحب اقتدار لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ ان کیسز میں جو کہ کریش ہو چکے ہوں ورچولی، اور جج صاحبان نے صرف ان کی ججمنٹ دینی ہے، ان کو جتنا بھی زیادہ آپ ڈیلے کر سکتے ہیں وہ ڈیلے کیا جائے، اور وہ ججمنٹس نہ آئیں تاکہ خان صاحب اس وقت تک قید میں رہیں جب تک کہ ان کے خلاف کوئی اور بھونڈا مقدمہ نہیں بنایا جا سکتا. آپ بھی جانتے ہوں گے کہ توشہ خانہ کا ایک مقدمہ جس میں کہ سزا جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے، اور ہم اس کی کواشمنٹ کی درخواست دے چکے ہوئے ہیں. توشہ خانہ کے اوپر ایک اور مقدمہ جو کہ آئی تھنک چوتھا مقدمہ ہوگا، کتنا چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے کی تیاریاں ہیں. اور ایک لا ہے جس کے تحت کہ ایک سزا کے، ایک قسم کی سزا کے اوپر صرف ایک مقدمہ بن سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑی گروس قسم کی ایبریشن ہوگی جس میں کہ یہ ایک ہی جرم کے کانٹیکس میں چوتھا مقدمہ جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. آبجیکٹو یہ ہے کہ جی اس مقدمے کو بنا کے اس میں سزا دلوائی جائے پہلے، اور اس کے بعد پھر اگر یہ جو باقی مقدمات ہیں جو کہ کریش ہونے کے قریب ہیں بلکہ ہو چکے ہوئے ہیں، پھر ان کو ٹھیک ہے جی کریش ہونے دیا جائے. لیکن خان صاحب کو جو ہے وہ جیل میں اور وقت جو ہے وہ گزارنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر، جبکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی بھی سائفر کے کیس میں رہائی ہو جائے گی، تو ان کے خلاف بھی انہوں نے کوئی 8-9 مقدمے، ایک ہی گو میں 8-9 مقدمے جو ہے نا، اور مئی 9 کی جو ڈسٹربنسز تھی اس کے کانٹیکس میں ان کو لگا دیا. اگر سائفر کے کیس میں وہ آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ جیل میں رہیں گے، اور باقی کیسز جو ہے نا ان کو فائٹ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ جو کچھ بھی ہے، میں نے چھوٹی سی ذرا تفصیل آپ سے بیان کی ہے، یہ مطلب اس میں کہیں انصاف نظر نہیں آتا، اس میں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی جس سے کہ انسان کا کانفیڈنس ریاست کے سٹرکچر میں بنے کہ ریاست جو ہے چلیں اب تھوڑی سی امپروو کر رہی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ جو ہے اس کو کوئی مل رہا ہے. جو دن گزرتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ریاست اور ریگریس کر رہی ہے. ریاست کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی جو پریشر ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اور آج کا کیس ایک ٹپیکل اگزامپل ہے اس چیز کی کہ جو ریاست ہے اور ریاست کے کرندے اور جو جن کے پاس طاقت ہے، جو پاور ویلڈرز ہیں، ان کی حد الوسع کوشش یہ ہے، اور یہ اس کو ڈیفینیٹلی انشور کریں گے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر نہیں آنا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کے کیسز کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہونے دیں. آج کا جو سین ہے وہ اس حالت میں بھی اپنے
ग्रूसम और सिकनिंग किस्म के कंट्रोल्स के साथ फिर इनेक्ट होगा, शायद कितनी दफ़ा इनेक्ट करना पड़े। तो आज हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, हम लोग रियासत को कमज़ोर होते हुए देख रहे हैं, हम ये तमाम तमाशा पिछले 2 साल से देख रहे हैं और उससे पहले भी 76 साल के अरसे में जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा हुआ है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर इस मुल्क में कोई मसला है जिसकी वजह से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की डायरेक्ट इंटरवेंशन है या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने स्टूडेंट्स के थ्रू, किकिंग द प्राइम मिनिस्टर आउट एंड देन किकिंग देम बैक इनटू पावर। ये ख़त्म, इसकी तरफ, इसके लिए हमारी जो जद्दोजहद है वो जारी रहेगी। और आज भी हमने उसी इस्टेब्लिशमेंट का एक इंतहाई घनौना रुख जो है वो इद्दत केस के कॉन्टेक्स्ट में कमरा अदालत में देखा है। जब तक ये होता रहेगा ना इंसाफ मिलेगा, ना आज़ादी मिलेगी, ना आइन बहाल होगा, ना कानून बहाल होगा और ना ही जमहूरियत बहाल होगी। सो हमारी जद्दोजहद जो है वो इसके ख़िलाफ़ है और ये हम जारी रखेंगे। अहमद फरहाद का केस भी आपके सामने है। इतने सारे दिन उसको हब्से बेजा में रख कर, पहले उसको मेरा ख्याल है बाग, आज़ाद कश्मीर बाग में कहीं उसकी अपीयरेंस करवाई गई किसी पुलिस स्टेशन के ऊपर, और वहाँ से कहा गया कि मुजफ्फराबाद में उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, वहाँ भेजा गया। तो वहाँ से वो केस के सिलसिले में मुझे आखिरी इतलात मिली थी कि उसको वहाँ से छोड़ दिया गया है। तो एक नज़म हक़ाइक़ पर मबनी एक नज़म लिखने की पादाश में एक इंसान के साथ पिछले 1 महीने में, सवा महीने में क्या हुआ। हम यहाँ बैठे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि यहाँ से हम उठ के घर भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये मेरे चेहरे के ऊपर एक दाग जो है वो तो मौजूद है, शायद सारी ज़िंदगी जो है वो मेरे साथ रहे, लेकिन जो रियासत के ऊपर घनौने धब्बे जो लगाए जा रहे हैं एवरी डे, हर दिन के साथ, वो कभी नहीं धुलेंगे। और यही लोग जो कि आज जुल्म बर्बरियत का जिन्होंने बाजार गर्म किया गया है, कल रियासत इसी के शिकंजे में आएंगे और सुनवाई होगी। सुनवाई के बगैर रियासत आगे नहीं बढ़ सकती है। सो जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। झूठी कहानियों के ऊपर मुकदमे बनाए जाते हैं और फिर रियासत की तमाम तर जबर और फस्तायत को बरूआकार लाकर उन मुकदमात को तवालत बख्शी जाती है ताकि जो मुजरमीन है, जो उनके हिसाब से मुजरमीन है लेकिन एक्चुअली वो मुजरमीन नहीं है, वो आज़ाद ना हो सके। इस वक्त खान साहब के खिलाफ जो इद्दत और साइफर के मुकदमे हैं वो बिल्कुल वर्चुअली ख़त्म हो चुके हुए हैं, वो क्रैश कर चुके हुए हैं और उनमें से आज एक का जजमेंट आनी थी, वो नहीं है। अब वो देखते हैं कब आता है। इसी तरह से साइफर का जो मुकदमा है वो भी क्रैश कर चुका हुआ है। तोशा खाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी हुई है और अल कादर के ऊपर बेल की है। सो ये मतलब एक्चुअली तो ये तमाम मुकदमात ऑलरेडी हो जाने चाहिए थे और खान साहब को जेल से बाहर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो मौजूद हैं। और हमें खौफ है वो इस चीज़ का है कि और मुकदमात भी अनकरीब जो है वो उनके खिलाफ रजिस्टर किए जाएंगे। सो ये तो आज का जो हुआ है गंध, उसकी कुछ कहानी है।